بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دیر پہلے ایک دوست نے ایک اخباری خبر کا تراشا مجھے بھیجا۔ عام حالات میں یہ بہت بڑی خبر ہوتی، لیکن یہ ایک بہت چھوٹی سی خبر تھی۔ بظاہر خبر تو بہت بڑی ہے، یعنی وہ ایک سنگل کالمی خبر کی طرح چھپی ہوئی تھی، یا شاید انہوں نے ویب سائٹ سے اسے لیا، اس لیے مجھے لگا کہ بہت چھوٹی سی ہے۔ اخبار میں دیکھ نہیں سکا تھا کسی مصروفیت کی وجہ سے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل درابن ہے، میں نے تو پہلی بار یہ نام سنا۔ اس کے تھانے پر کل رات یا پرسوں رات دہشت گردوں نے حملہ کیا، دستی بموں سے رات گئے اور بے تحاشا فائرنگ کی۔ 10 پولیس اہلکار شہید ہو گئے، اور پھر وہ رات کی تاریکی میں جب ابھی فائرنگ شروع ہوئی تو رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر وہ فرار ہو گئے۔ اس قدر ہم یعنی سیاسی جو کشمکش ہے اس میں الجھے ہوئے ہیں کہ جو اصل مسائل ہیں اس پر کوئی ہماری توجہ نہیں ہے، کوئی گفتگو اس پہ نہیں ہو رہی ہے۔ ہم بھول گئے غزہ کو، جہاں تاریخ ایک ورق الٹنے والی ہے، جہاں اسرائیل 10 لاکھ اسرائیلی شہریوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ گئے ہیں، یا ملک سے باہر چلے گئے، یا دوسرے سے شمالی اسرائیل سے دوسرے علاقوں میں چلے گئے، جہاں امریکہ اور یورپی یونین کے بعد اسرائیلی عوام بھی اپنے وزیر اعظم سے تنگ آ چکے ہیں، اور جہاں 80-85% عمارتیں تباہ کر دی گئی ہیں، اور بحیرہ احمر ریڈ سی جو ہے اس پہ یعنی راستہ اس کو تقریباً بند کر دیا ہے یمن کے حوثی قبائل نے۔ دنیا بھر میں عظیم الشان تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اور ان سب سے بے خبر ہم اپنی ایک ایسی فضول اور لایانی جنگ میں الجھے ہوئے ہیں جس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے، جو خلق خدا کے لیے عذاب کا باعث تو ہے، مگر اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے۔ یعنی فوری جس چیز پر ساری قوم کی توانائیاں صرف ہو رہی ہیں وہ ایک بے نتیجہ معرکہ ہے۔ اسے بلاول بھٹو نے اس طرح بیان کیا کہ انتظامیہ شریف خاندان کی مدد کر رہی ہے، نواز شریف کی، اور اسد قیصر نے بہت دبے لفظوں میں انہوں نے کہا، اور اسد قیصر نے ذرا سخت بیان میں کہا کہ وہ جنگل کا قانون ہے اور بنانا ریپبلک بن گیا، اور سارے فیصلے نواز شریف اور بے نظیر نواز شریف اور محترمہ مریم نواز کے ایما پر ہو رہے ہیں۔ یہ بات ایک فقرے میں بیان کی جا سکتی تھی، لیکن بلاول بھٹو سے تو خیر کیا امید تھی۔ پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں ان کے لہجے میں بھی صبا عمران خان کے ایک جھجک ہے، دلوں پر ایک اب تک خوف کا سا عالم ہے، کہیں کم کہیں زیادہ۔ ایک جملے میں سے بیان کیا جا سکتا تھا کہ ملک شریف خاندان کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ شریف خاندان کے اگر حوالے کر دیا گیا ہے تو میڈیا کیوں ان کا پشت پناہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو تصادم ہے ہی ان کا۔ امریکہ جو ہے وہ کیوں پشتیبان ہے شریف خاندان کا؟ کسی اخبار نویس نے اس پر لکھنے کے اہل تھے؟ ہم تو یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کر اس پر شاید کوئی یعنی واضح بات نہ کہہ سکیں۔ امریکہ کیوں شریف خاندان کے پیچھے کھڑا ہے؟ اس کے علاوہ بھی بنیادی سوالات ہیں۔ بھائی سال ہونے کو آیا، وہ شاید اس سے کچھ زیادہ عرصہ ہو گیا، وہ یا کچھ کم۔ عمران خان کا قاتل کہاں ہے جس نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی تھی؟
ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کیوں نہیں ہو رہی؟ عمران ریاض کے ساتھ کیا ہوا؟ جو سوالات ہیں وہ کسی میں اٹھانے کی ہمت نہیں ہے، اور آئے دن کوئی اخبار نویس کہتا ہے بات تو میں کہنا چاہتا ہوں مگر کہہ نہیں سکتا، اور میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں، یعنی پوری بات تو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ سویرے اٹھے تو جو پہلی خبر دیکھی وہ یہ تھی کہ جاوید ہاشمی کے گھر کا گھیراؤ کر لیا گیا ہے، اس کے رشتہ داروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ کچھ دیر میں معلوم ہوا الزام یہ ہے کہ انہوں نے کارکنوں کا کنونشن کیوں کیا؟ بھائی اپنے گھر میں کیا۔ کل منگل کے دن، اور ممکن ہے آپ منگل کی صبح یہ سن رہے ہوں کیونکہ بہت رات ہو گئی، کچھ مسائل میں الجھا ہوا تھا میں، تو بر وقت نہیں کر سکا ابھی لاگ آج۔ پیپلز پارٹی راولپنڈی کے 498 کارکنوں اور لیڈروں کو عدالت میں پیش ہونا ہے، دہشت گردی کی عدالت میں۔ اب معلوم نہیں یہ عدالت میں 500 آدمی جو جمع ہوں گے وہ کیسے، کوئی میدان میں ہوگا؟ کہا جاتا ہے کہ وہ اڈیالہ جیل میں کوئی ہال ہے بہت بڑا، اتنا بڑا ہال تو میرا خیال جیل میں نہیں ہو سکتا جس میں 500 آدمی جو ہیں وہ ہوں گے۔ اور یہ بھی ہے کہ اور اس میں عمران خان، شیخ رشید اور شاہ محمود قریشی شامل ہیں، انہیں تو جیل ہی سے پیش کر دیا جائے گا، اور باقی لوگ جو ہیں وہ گھروں سے لائے جائیں گے، اور کچھ تو شاید پہنچ ہی نہ سکیں اور وہ گرفتار ہو جائیں، اور کچھ وہاں پہنچ کے گرفتار ہو جائیں گے۔ لاہور کے بعد ملتان سے خبر آئی ہے کہ موٹر سائیکل سواروں سے شناختی کارڈ لیے جا رہے ہیں۔ اب وہ ممکن ہے کوئی ٹریفک پولیس کی مہم ہو، لیکن پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہتے ہیں، یا ان سے ہمدردی رکھنے والے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ شناختی کارڈ ان سے اس لیے لیے جا رہے ہیں کہ وہ ووٹ نہ ڈال سکیں۔ عمران خان کے فوجی عدالتیں جو ہیں وہ ان کے بارے میں سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ وہ مقدمات کی کارروائی جاری رکھیں لیکن فیصلہ نہ سنائیں۔ 103 ملزموں کے خلاف فیصلے جو ہیں وہ سنائے نہیں گئے مگر وہ مرتب ہو چکے ہیں، اور ان میں سر فہرست ہیں عمران خان اور صداقت عباسی سمیت 3 پی ٹی آئی کے سابق کارکن یا لیڈر جو بھی کہیے، وہ وعدہ معاف گواہ ہیں، اور ان کی گواہی یہ ہے کہ ملک بھر میں حملے کا منصوبہ فوجی یعنی ٹھکانوں پر، یعنی دفاتر پر یا گھروں پر شیخ رشید نے، عمران خان اور شیخ رشید نے بنایا تھا۔ اب یہ بات سنتے ہی پہلا تاثر یہ ہوتا ہے کہ یہ کیسی احمقانہ بات ہے، مگر مقدمے کا انحصار تو گواہوں پر ہوتا ہے، شہادتوں پر ہوتا ہے بنیادی طور پر، اور دستاویزات پہ ہوتا ہے اگر کوئی ہو۔ لیکن عدالتی نظام کہاں ہے؟ اگر کوئی عدالتی نظام موجود ہوتا تو فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ عدالتوں کا حال تو آپ نے دیکھ لیا، چیف جسٹس صاحب نے حکم دیا، اب قانون ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم ان کی نیت پر شبہ نہ کریں کہ انتظامیہ کرائے گی الیکشن، اور بہت سے مواقع پر انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں، اور الیکشن کمیشن کا جو حال ہے کیا اس کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی ضرورت ہے؟ تو ابھی تو 3 مقدمات میں سزا ہوئی ہے عمران خان صاحب کو، 200 مقدمات باقی ہیں، اور سب سے سنگین مقدمہ یہ ہے 9 جولائی کا۔ اور اسی پہ اکتفا نہیں ہے، پی ٹی آئی کے ایک لیڈر نے بیان جاری کیا ہے کہ اگر سب جیل ہے بنی گالہ میں جو مکان ہے عمران خان کا، تو لوگوں کو جیل مینول کے مطابق تو لوگوں کو اندر باہر جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ملازموں کو نکال لیا گیا، اس پہ عملاً قبضہ کر لیا گیا ہے، اور مطالبہ یہ ہے کہ بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل بھیجا جائے۔ اور یہ بھی آپ کو یاد رہے کہ 1 ارب 57 کروڑ روپے کا جرمانہ ادا کرنا ہے ایک ایسی گواہی پر جسے گواہی کہنا بہت مشکل ہے۔
پھر یہ کہ آخری دنوں میں الیکشن سے 2-3 دن پہلے ایک بڑی مہم ہے. اب میں وہ سارے نام میں نے ایک دفعہ لکھے کاغذوں پر اور سوچا کہ یاد تو میں کر نہیں سکتا، لیکن میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا تو آپ کوفت کا بھی شکار ہوں گے، بوریت کا بھی شکار ہوں گے. لیکن 1-2 واقعات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلے تو ایک شفیق ارائیں صاحب اور ایک دوسرے صاحب ہیں لودھرا میں جہانگیر ترین کے مقابلے میں، جنہوں نے پی ٹی آئی کی حمایت کا اعلان کیا تھا، تو کچھ سابق ایم این اے اور ایم پی اے ہیں. انہیں گرفتار کیا گیا اور انہوں نے سرنڈر کیا. اب جو امیدوار تھی پی ٹی آئی کی انہیں گرفتار کیا گیا، اور ان کے بھائی نے کہا ہے، کل سے وہ غائب تھی، ان کے بھائی نے کہا کہ وہ دستبردار ہو گئی. ایسے کئی امیدوار ہیں جن کے ناموں کے آگے ریٹائرڈ لکھا ہوگا. یعنی پہلے تو یہ ہے کہ پارٹی کے کوئی لگ بھگ آدھے سے زیادہ لیڈر جو ہیں، بلکہ شاید اس سے 2/3، ان سے پارٹی چھڑوائی گئی. پھر 2 پارٹیاں بنائی گئیں. ایک تو خیر اپنا خٹک صاحب تو وہ کیا کہنا چاہیے کہ اڑنے سے پیشتر ہی میرا رنگ زر تھا، لیکن اب وہ آسودہ نظر آتے ہیں جہانگیر ترین صاحب. 1964 سے میں الیکشن دیکھ رہا ہوں. میں اس وقت اخبار میں تو نہیں تھا ظاہر ہے. 1964 میں میں اخبار سے وابستہ ہوا باقاعدہ، انفیکٹ 68 سے، لیکن باقاعدہ ملازمت کا آغاز جو ہے وہ 1 نومبر سے کیا. اور الیکشنوں میں دھاندلی ہوتی رہی ہے ہمیشہ. 70 میں اگر بڑے پیمانے کی دھاندلی نہیں ہوئی تو اس کا نتیجہ ماننے سے انکار، مگر یہ تماشا ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا. پھر یہ ہے کہ جب بھی ماشاء اللہ لگا ہوا، ایوب خان کا ماشاء اللہ تھا، یحییٰ خان کا تھا، ضیاء الحق کا تھا، جنرل مشرف کا تھا، فعال طبقات ہمیشہ اس کے خلاف رہے. مگر یہ شاید پہلی بار ہے کہ فعال طبقات جو ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ کاسہ لیچی میں مصروف ہے. ملک کی دونوں بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف کے بعد ان میں مقابلہ اس بات کا ہے. یعنی بلاول جب گلہ کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو جو ہیں وہ ان کے ایما پر انتظامیہ دخل دے رہی ہے اور بڑی زیادتی ہو رہی ہے ہمارے کارکنوں کے ساتھ، تو دراصل وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری سرپرستی کیجئے نا، نواز شریف کی کیوں کر رہے ہیں. امریکہ سے بھی دونوں یہی کہہ رہے ہیں. اور اگر آپ انڈین میڈیا دیکھتے ہیں کبھی تو انڈین میڈیا اس طرح نواز شریف کی مہم چلا رہا ہے بالکل جس طرح پاکستانی میڈیا چلا رہا ہے. ایک لفظ وہ میں بار بار اس کو دہراتا ہوں اور ہمیشہ جب تک میں زندہ سلامت ہوں اور بات کر سکتا ہوں میں دہراتا رہوں گا، ایک لفظ بھارت کے خلاف نہیں کہتے. یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ کوئٹہ میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، اور جان چکزئی صاحب ایک زمانے میں وہ ترجمان ہوتے تھے مولانا فضل الرحمان کے، اب پتہ نہیں کس کے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنا جلسے جلوس نہیں کر سکتے، اپنے گھروں میں کریں. وہ جاوید ہاشمی نے تو اپنے گھر میں کیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا ایک خاتون دہشت گرد گھوم رہی ہے. ہو سکتا ہے ہو، مگر اتنے سے تو شہر ہے کوئٹہ. بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ اس کے بعد الیکشن کے بعد نون لیگ کے ساتھ اتحاد نہیں ہوگا. تو صدر زرداری صاحب صدارت کے امیدوار کس طرح ہوں گے جی؟ اور 3 دن کے بعد بلاول بھٹو کو یاد آیا کہ وہ عدت نکاح کیس میں جب پوری قوم اس کی مذمت کر چکی اور انہیں احساس ہوا کہ بھائی اس میں تو تقریباً اتفاق رائے ہو گیا ہے کہ بہت بڑا ظلم ہوا، ظاہر ہے ظلم ہوا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، 39 ڈیز عدت کی وہ ٹائم ہے عدت کا. اور اس فیصلے کو بالکل کسی فیصلے کو شاید ہی بھٹو کی پھانسی کا فیصلہ جو ہے وہ تو ظاہر ہے اس میں بھی تقریباً اب اتفاق رائے ہوتا جا رہا ہے. یعنی اتفاق رائے ظاہر ہوگا ہی، قتل تو اس میں کوئی شبہ نہیں بھٹو نے کرایا تھا، مگر یہ ہے کہ گواہ تو حکومت لے کے آئی تھی نا، اور اس وعدے پر لے کے آئی تھی کہ آپ کو یعنی وعدہ معاف گواہوں نے بنایا تھا کہ آپ کو رہا کر دے گا مگر بعد میں سے پھانسی دے دی گئی، جو اقتدار کے کھیل میں ہوتا ہے.
3 دن کے بعد بلاول صاحب کو یاد آیا کہ یہ مجھے، انہوں نے کہا میرے لیے قدر مشکل ہے اس کی تائید کرنا، مگر 9 مئی کے بارے میں یہ کہا کہ اس کا سیاست سے تعلق نہیں ہے۔ اگر اس کا سیاست سے تعلق نہیں تو کس چیز سے تعلق ہے؟ کیسے ہولناک ریاکاروں اور منافقوں سے ہمیں واسطہ پڑا ہے۔ حالات کبھی بہت اچھے تو کبھی نہیں رہے۔ مجھے 77 سے کچھ مشابہت دکھائی دی، مگر اس طرح نہیں تھا۔ 77 میں 40-50 ہزار آدمی گرفتار ہوئے تھے، اس سے زیادہ لوگ گرفتار ہوئے تھے، اور کوئی، جہاں تک مجھے اگر میرا حافظہ غلط نہیں کرتا، 329 آدمی ایجیٹیشن میں قتل ہوئے تھے، جہاں بھاگ ہوئے تھے یا کہیں شہید ہوئے تھے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف۔ مگر گھروں میں پولیس نہیں گھستی تھی، توڑ پھوڑ نہیں ہوتی تھی۔ اور توڑ پھوڑ کیا، وہ اپنا عالیہ حمزہ جو ہیں وہ جیل میں پڑی ہوئی ہیں، اور ان کے دفتر میں حمزہ شہباز کے خلاف وہ الیکشن لڑ رہی ہیں، ان کے دفتر میں لوگ داخل ہوئے، کچھ پولیس والے، کچھ نقاب پوش۔ اب یہ نقاب پوش کون تھے؟ آپ بھی قیاس ہی کر سکتے ہیں، میں بھی قیاس کر سکتا ہوں، یقین سے تو نہیں کچھ کہا جا سکتا۔ توڑ پھوڑ کی اور خواتین کو ہراساں کیا اور کہا کہ انتخابی مہم چلانے کی جسارت نہ کریں۔ ادھر چودھری نثار کے 7 کارکنوں پہ مقدمہ قائم کیا گیا ہے، کوئی تنویر صاحب ہیں نون لیگ کے، کہ یہ ہمارے گھر میں گھسے، توڑ پھوڑ کی، دھمکیاں دیں، ہمارا گیس کا سلنڈر اٹھا کے لے گئے۔ یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ چودھری نثار اپنے کارکنوں کو بھیجیں گے۔ وہ تو اتنا سخت ڈسپلن مجھے اس علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا ہے، اور وہ ہے کیا، یہ یہاں سے بالشت بھر کے فاصلے پر ہے ان کا علاقہ۔ وہ تو اتنا سخت ڈسپلن قائم رکھتے اپنے کارکنوں میں جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اب کوئی ذاتی لڑائی جھگڑا ہوا ہے یا فرض کیجئے واقعتاً ایسا ہوا ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ مولانا فضل الرحمان فرماتے ہیں کہ جس گھر پہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا ہوا ہے وہ بھی یہودی ہے یا یہودیوں کا حامی ہے، شاید یہ کہا یہودیوں کا حامی ہے۔ تو ہم 60-70% لوگ جو پی ٹی آئی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، میری تو ریزرویشنز ہیں پی ٹی آئی کے بارے میں بہت، لیکن بہرحال عمران اپنا نواز شریف اور زرداری کے مقابلے میں تو اگر میں ووٹ دوں گا تو عمران خان کو ہی دوں گا نا۔ تو ہم یہودیوں کے حامی ہیں، یہودیوں کے، اور یہودیوں کا مد مقابل کون ہے؟ مولانا فضل الرحمان، جو این پیٹرسن کے قدموں میں بیٹھا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے وزیر اعظم بننے کا موقع دیں، جو نجم سیٹھی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ سفیروں سے آپ کے تعلقات ہیں تو ان سے کہیں کہ ہم بھی لبرل ہیں۔ ایسا ہی جان اور ایسی دیوانگی طاری ہے، بہت صدمہ ہوا کہ اطہر من اللہ صاحب جب نکلے، وہ لندن کے کالج سے، کالج آف اکنامکس، شاید لندن کالج آف اکنامکس شاید اس کا نام ہے، تو کچھ لوگوں نے ان پہ آوازیں کسے، تانا زنی کی اور بہت بدتمیزی کی، اور پی ٹی آئی کو وضاحت کرنی پڑی کہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، اور پاکستان میں بھی پی ٹی آئی نے وضاحت کی کہ ہمارے لوگ نہیں ہیں۔ بھائی جسٹس صاحب نے تو نہایت اعتدال کے ساتھ بات کی اور زور دیا ایک ہی نقطے پر کہ انصاف ہونا چاہیے، عدالتوں کے فیصلے نافذ ہونے چاہیے، اور عدالت میں بھی ایک سے زیادہ بار انہوں نے کہا کہ کسی ایک فریق کو ہدف نہیں ہونے چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے حامی نہیں ہیں، جو اپنا اس نے کہا تھا امریکن پریزیڈنٹ نے، بش نے صدر مشرف سے، اگر آپ ہمارے حامی نہیں ہیں تو آپ ہمارے مخالف ہیں یا آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ جب مصیبت آ پڑتی ہے تو اس وقت زیادہ تحمل کی اور زیادہ غور و فکر کی اور زیادہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے، جد و جہد ہی کی ضرورت ہوتی ہے، مگر تحمل کے ساتھ تجزیے کی ضرورت تو ہوتی ہے۔ کافی دیر میں سوچتا رہا
کہ کوئی گروہ ہے اس ملک میں جس کے پاس ایک پراپر تجزیہ اور جس کے پاس کوئی سینس آف ڈائریکشن ہو. جو پارٹیوں کے آپ منشور پڑھیں، وہ کل میں اپنا زیادہ دہرانا نہیں چاہتا، وہ نواز شریف صاحب کا میں نے کل عرض کیا تھا، وہاں موٹر وے، وہاں ایئرپورٹ، وہاں اپنا فیصل آباد میں جناب اورنج ٹرین. ارے بھائی، جس گھر میں بچے بھوک سے مر رہے ہوں. پر جب میں سبزی کی دکان پر گیا اور میں نے نرخ پوچھے تو میں حیرت زدہ رہ گیا. حیرت زدہ کیا، میں کانپ اٹھا کہ لوگ زندہ کیسے ہیں. لوگ جس آدمی کی 30,000 روپے تنخواہ ہے وہ یہ سبزی کیسے خرید سکتا ہے؟ اور سب کی تنخواہ 30,000 روپے نہیں ہے، اس سے کم آمدن والے لوگ بھی ہیں اور بے روزگار لوگ بھی ہیں. ہم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ الیکشن تو ظاہر ہے نہیں ہے، لیکن اگر لوگ نہ گئے پولنگ سٹیشن پر تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حکمت عملی کامیاب رہی جعلی حکومت بنانے کی. جناب والا 84% لوگوں نے ووٹ ڈالے تھے، جس میں رضوان الیکٹ ہوئے پہلے مرحلے میں، اور دوسرے مرحلے میں 85% لوگوں نے. 84-85%. اور یہاں 60% کا یقین نہیں ہے کہ 60% لوگ یعنی رکاوٹیں تو اپنی جگہ رکاوٹیں تو ہوتی ہیں. کیا اس دن رکاوٹیں نہیں تھیں جس دن فوج نے رضوان کا تختہ الٹنے کی کوشش کی تھی؟ تو ترک باہر نکلے نا، پولیس بھی باہر نکلی، انہوں نے کہا ہم ایسا کرنے نہیں دیں گے. یہاں بالکل اعلانیہ لوگ کہہ رہے ہیں، میں ویسے سے متفق نہیں ہوں کہ ماشاء اللہ لگنے والا ہے. ماشاء اللہ لگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اس قدر مین سٹریم میڈیا اگر ساتھ ہے، عدالتی نظام اپنی بے بسی کا اظہار کر چکا، سرنڈر کر چکا، اور سول سروس جو ہے وہ سجدہ ریز ہو چکی، تو ماشاء اللہ کیا ضرورت ہے؟ چلے یا نہ چلے، چل تو نہیں سکتی. نواز شریف صاحب کی حکومت جو ہے، چیخ رہے ہیں لوگ اور کوئی سننے والا نہیں ہے. میاں اسلم اقبال نے پہلے کئی دن سے لطیف کوسا کہہ رہے تھے، آج میاں اسلم اقبال نے کہا کہ 4 پولنگ سٹیشن میرے جو ہیں وہ تبدیل کر دیے گئے ہیں، اور ان میں سے ایک پولنگ سٹیشن مخالف نون لیگی امیدوار کی گھر والی گلی کے ایک کونے میں ایک چھوٹے سے سکول میں ہے، اور 4 پولنگ سٹیشن تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 7,000 ووٹوں کا ہیر پھیر ممکن ہے. سلیمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ میں نے سپریم کورٹ کے سامنے دیکھا کہ لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، اور ان سے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہماری نوکری کا مسئلہ ہے، ہم اپنی نوکری بچانے کے لیے کر رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں میں نے عمران خان سے پوچھا 3-4 دن پہلے کہ یہ تو سنا ہے کہ الیکشن کی تاریخ دے دی گئی تھی، بڑے ذہین آدمی ہیں، مجھے تعجب ہے کہ یہ سوال انہوں نے کیا. تو عمران خان نے کہا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چیف جسٹس عطا عمر بندیال کے ہوتے ہوئے الیکشن قابل قبول نہیں ہے، جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ جائیں گے تب قابل قبول ہے. مجھے حیرت ہے، تو بڑے انٹیلیجنٹ آدمی، بہت نامور قانون دان ہے. الیکشن کا تو سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا، رانا ثناء اللہ نے ٹھوکر مار کے اس فیصلے کو اڑا دیا اور کہا کہ کون سا الیکشن، ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے. نہ کوئی عدالت ہے اور نہ کوئی سول سروس ہے. ملک کس چیز سے چلتا ہے؟ سارا انحصار ہم سب جانتے ہیں، اور کوئی 2 اشروں سے ہر آدمی یہ بات دہرا رہا ہے کہ انصاف اگر کفر کا نظام چل سکتا ہے، اور چلتا ہی رہا ہے انگریزوں کا. ظلم کا نظام نہیں چل. اتنا ظلم اور اس پہ ایسی خاموشی اور اس پہ ایسی لجاجت سے احتجاج. یا تو خاموش رہو یا احتجاج کرو. مرنا تو ایک دن ہے ہی، یہ سسک کے کیا مرنا ہے؟ خبریں تو ہیں، مگر میرا کوئی بالکل جی نہیں چاہ رہا کہ ان خبروں پہ بات کروں. مطلب مولانا شیرانی نے کہا پشین میں اعلان کیا کہ وہ اپنا مولانا فضل الرحمان کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے امیدوار کی حمایت کریں گے، یا علامہ طاہر القادری نے بھی یہی اعلان کیا ہے. اور یہ بھی کہا کہ عمران خان کی رہائی کی جو تحریک ہے وہ چلے گی تو ہم اس کا ساتھ دیں گے.
ایک عجیب یعنی ذہنی الجھن کا شکار ہیں. کوئی قوم فیصلہ نہیں کر چکتی. فیصلہ تو ایک دن کرنا ہی پڑے گا. ظاہر ہے کب تک بھوک سے بلبلاتے رہیں گے. کب تک یہ جو نظام لایا جا رہا ہے یہ تو کوئی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا. اس میں جب ملک میں امن ہی نہ ہو تو معیشت کیسی. اور خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے یہ پوچھا جا رہا ہے, التجا کی گئی ہے کہ کارخانوں کے لیے بجلی کا نرخ کم کرنے کی اجازت مرحمت فرمائیں. دوسری طرف میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 24,000 ایکڑ زمین کی نشاندہی کی گئی ہے کہ وہ سرکاری افسروں کو پلاٹ دی جائیں. کروڑوں روپے کی گاڑیاں دی گئی ہیں. آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ کوئی قوم اس قدر بھی کنفیوز, اور حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ لوگ زرداری کو قبول کر لیں گے, نواز شریف کو قبول کر لیں گے. ایک سیمینار نہیں کیا پیپلز پارٹی نے غزہ پر اور نواز شریف نے. ایک جملہ نہیں کہتے انڈیا کے خلاف. یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ یہ امریکہ کا ایجنڈا ہے جسے ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے امریکہ ہی کا غلبہ ہے. یورپی یونین اس کے زیر سایہ ہے, اگرچہ آخر کار نکل جائے گی. تو یہ الیکشن تو میں خیر پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں, الیکشن کیا ڈھونگ ہے ایک. مگر اس میں یہ کہہ کر آپ گھر میں خاموشی سے نہیں بیٹھ سکتے. اگر لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں جائیں گے اور احتجاج نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سر تسلیم خم کر دیا جبر کے سامنے. اور پھر وہ امام زین العابدین کا قول یاد آتا ہے, اتنی اذیت مجھے کربلا میں نہیں پہنچی تھی جتنی اہل کوفہ کی خاموشی پر. کوفہ ایک شہر نہیں, ایک خاموش امت کا نام ہے. جہاں کہیں ظلم ہو اور لوگ خاموش رہیں وہ شہر کوفہ ہے اور اس کے مکین کوفی ہیں. کوفہ میں تو پھر بھی بعد میں بڑی تحریک اٹھی تھی, ہزاروں آدمی شہید ہو گئے تھے, اور ہم خوف سے سہمے ہوئے, ڈرے ہوئے, لجاجت آمیز لہجوں میں احتجاج کر رہے ہیں. اس طرح تو نہیں ہوگا جناب. خدا نے زندگی کو کشمکش کے لیے پیدا کیا ہے, آزمائش کے لیے انسانوں کو پیدا کیا ہے, اور اس کی مدد تب آتی ہے جب آپ اس کی مدد کے طالب ہوتے ہیں. اور اس کی علامت یہ ہے کہ آپ خطرات مول لے کر باہر نکلتے ہیں. گفتگو پھر لمبی ہوگی, میرا ارادہ تو بہت مختصر بات کروں گا. آج کچھ مجبوریاں رہیں, بہت تاخیر ہو گئی. آپ کا بہت بہت شکریہ.